جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے ساتھ میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم ٹینس ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ نارملی ہمیں 12 جو ٹینسز کی آپ گریڈیشن کے ہیں یا ان کی درجہ بندی کے ہیں اس کے لحاظ سے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی یہ سارے یوز نہیں ہوتے ہیں ہماری لینگویج کے اندر، انگلش لینگویج کے اندر۔ تو میں نے ویسے جو میری اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 5 سے 6 ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لینگویج کے اندر، انگلش لینگویج کے اندر۔ تو ان میں سے یہ ایک اہم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان 6 میں سے یہ ایک بہت اہم ہے۔ جو ہمارے فیوچر کے انٹینشنز ہوتے ہیں، میں یہ کام کروں گا، میں آپ کے جو ارادے ہوتے ہیں، آپ کے جو انٹینشنز ہوتے ہیں، وہ سارے اس ٹینس کے اندر آتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اس کی پہچان کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اردو کے فقروں کے آخر میں کھاؤں گا، لاؤں گا، لکھوں گا، خدمت کرے گی، پکائے گی، تعمیر کریں گے، سنواریں گے، دیں گے جیسے کھانا دیں گے، لائیں گے جیسے اصلاحات لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فقرے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ول یا شیل کو ہم ہیلپنگ ورب کے طور پہ لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد ول یا شیل کے بعد پھر آپ نے پریزنٹ ورب یوز کرنا ہے۔ یعنی پریزنٹ ورب سے مراد یہ ہے کہ ورب کی پہلی فارم یوز کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ لیکن آبجیکٹ ضروری نہیں ہے، آبجیکٹ کے بغیر بھی فقرہ سینٹنس مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آئی اور وی کے ساتھ آپ نے شیل کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی اور وی کے ساتھ شیل کا استعمال کرنا ہے، یعنی سبجیکٹ کے بعد۔ باقی سب فقروں میں یعنی باقی جو بھی فقرات آئی اور وی کے علاوہ سبجیکٹس کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، یا کوئی نیم ہو گیا جیسے اسلم، علی، سلمہ، یا جیسے دا سن ہو گیا، دا مون ہو گیا، دا بوائے ہو گیا، گرل ہو گیا، گرلز ہو گیا، اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹس ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب کے ساتھ ول کا استعمال کریں گے۔ آئیے ہم فقرات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے پہلا فقرہ ہے، وہ خط لکھے گا۔ تو خط لکھے گا تو ہم پہلے سبجیکٹ لے کے آئیں گے، تو سبجیکٹ ہمارے پاس ہی ہو گیا۔ تو ہی کے بعد آپ کو پتہ ہے ہم نے شیل یا ول میں سے ہی ول لگانا ہے، تو پھر ہی ول، آگے پریزنٹ ورب رائٹ، پھر آگے آبجیکٹ اے لیٹر۔ تو ہی ول رائٹ اے لیٹر، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے لڑکا پھول توڑے گا، دا بوائے ول پلک فلاورز۔ اب بوائے آئی وہی تو نہیں ہے کہ ہم شیل لگائیں، لہٰذا ہم ول لگائیں گے۔ دا بوائے ول پلک فلاورز۔ آپ نے دیکھا ول کے بعد ہم نے پلک یعنی پریزنٹ ورب یا ورب کی فرسٹ فارم لگائی۔ ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ تو اب ہم کے لیے وی آ گیا، تو وی میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے شیل کا استعمال کرنا ہے، جیسے ہم نے اوپر مینشن کیا تھا۔ تو وی شیل، آگے فرسٹ فارم آف دا ورب یوز کریں گے، جیسے وی شیل ہیلپ دا پور۔ سائمہ پارک کو جائے گی، تو سائمہ ول گو ٹو دی پارک۔ سائمہ ول گو ٹو دی پارک۔ تو پارک سے پہلے دی کیوں لگایا ہم نے؟ کیونکہ جو پبلک پلیسز ہیں نارمل، ان سے پہلے نارملی دی کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اپنا فرض ادا کروں گا، آئی شیل ڈو مائی ڈیوٹی۔ آئی شیل ڈو مائی ڈیوٹی۔ تو آئی کے ساتھ ہم نے شیل کا استعمال کیا۔ اب اس میں نہایت ہی ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ اگر فقرے میں ضرور کے معنی آ رہے ہوں، جیسا کہ ضرور جاؤں گا، ضرور لکھے گی، وغیرہ وغیرہ، ضرور یعنی ہم اس کی مدد کریں گے، وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں آپ ول کی جگہ پہ شیل لگا دیں گے اور شیل کی جگہ ول لگا دیں گے، یعنی ان ہیلپنگ وربس کی جگہ چینج کر دیں گے۔ جیسے میں ضرور اس کی مدد کروں گا، تو آئی ول ہیلپ دا، یعنی آئی ول ہیلپ ہم۔ تو ویسے نارملی آپ کو پتہ ہے آئی کے بعد شیل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ آئی ول ہیلپ ہم، آپ شیل کی جگہ ول لگا دیں گے، کیونکہ ضرور کا لفظ یوز ہوا ہے۔ ویسے لیٹسٹ انگلش میں تو شیل کو اتنا زیادہ یوز نہیں کر رہے، ہر جگہ ول ہی یوز ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہم گرامر کو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ سلمہ ضرور گاڑی چلائے گی، تو سلمہ شیل ڈرائیو اے کار۔ نارمل تو ہونا چاہیے تھا نا کہ سلمہ ول ڈرائیو اے کار، لیکن یہاں پہ آئے گا سلمہ شیل ڈرائیو اے کار۔ ہم ضرور سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اسے ضرور یا اسے ضرور سورج غروب ہونے سے پہلے ختم کریں گے۔ تو اسے سے مراد کوئی کام ہے فرض کریں، تو ویسے تو وی شیل فنش آنا چاہیے نا۔ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ وی ول
وی ول فنش اٹ بیفور دا سن سیٹس. وی شیل آنا چاہیے تھا لیکن ضرور کی وجہ سے وی ول فنش اٹ بیفور دا سن سیٹس. نیکسٹ وہ ضرور اس کی وضاحت کریں گے، وہ ضرور اس کی وضاحت کریں گے. تو دے شیل ایکسپلین اٹ، ویسے تو ہوتا ہے نا دے ول ایکسپلین اٹ، لیکن ضرور کی وجہ سے ول کی جگہ شیل کا استعمال کیا. آگے مشق ہے، یہ بہت ضروری سینٹینسز ہیں. اگر آپ اپنی لینگویج کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازماً اس ایکسرسائز کو کریں. ویسے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو روک کے ان سینٹینسز کو آپ لکھیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر کم از کم ان سینٹینسز کو اپنی لینگویج کے اندر انگلش لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن کر کے بولیں ضرور. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. آگے دیکھیں کہ منفی فقرات بنانے کا طریقہ. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ منفی بنانے کے لیے آپ ہیلپنگ ورب جیسے ول یا شیل ہو گیا اس ٹینس کے اندر، اس کے بعد ناٹ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے سبجیکٹ کے بعد ول یا شیل آئے گا، آپ کو پتہ ہے ول کہاں آتا ہے اور شیل کہاں پہ آتا ہے. پھر اس کے بعد ناٹ کا استعمال کریں گے اور آگے پریزنٹ ورب یا ورب کی پہلی فارم آئے گی. جیسے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے تو وی شیل ناٹ ویسٹ اوور ٹائم. تو وی شیل ناٹ، تو دیکھا آپ نے کہ شیل اور ویسٹ جو ورب کی پہلی فارم ہے یا پریزنٹ ورب ویسٹ ہے، اس سے پہلے ناٹ آ گیا. تو وی شیل ناٹ ویسٹ اوور ٹائم. تم تقریر نہیں کرو گے، یو ول ناٹ میک اے اسپیچ. تو دیکھا ول کے بعد ہم نے ناٹ کا استعمال کیا، یو ول ناٹ میک اے اسپیچ. اسلم گھنٹی نہیں بجائے گا، اسلم ول ناٹ رنگ دا بیل. اسلم ول ناٹ رنگ دا بیل. لوگ ہڑتال نہیں کریں گے تو پیپل ول ناٹ گو آن اسٹرائک. ہڑتال کرنا ہوتا ہے گو آن اسٹرائک، تو ہم نے ول ناٹ لگا دیا منفی بنانے کے لیے. آگے سوالیہ فقرات بنانے کا طریقہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں جن کو ہم سوالیہ فقرے یا انٹروگیٹو سینٹینسز کہتے ہیں، ان میں آپ ول شیل سبجیکٹ سے پہلے لے آتے ہیں. باقی فقرے کی ترتیب وہی رہتی ہے، یعنی ول شیل پہلے لے آئے، پھر سبجیکٹ کا استعمال کیا اور پھر پریزنٹ ورب یوز کیا، یعنی ورب کی فرسٹ فارم یوز کی اور آگے آبجیکٹ آیا. آبجیکٹ کے بغیر بھی فقرہ مکمل ہو جاتا ہے. اور کوسچن مارک ضرور ڈالا کریں. اسٹوڈنٹس عام طور پر کوسچن مارک نہیں لکھتے یا مینشن کرتے، تو یہ گرامیٹیکلی رانگ ہے. ٹھیک ہے، کیا تم یہ سوال حل کرو گے؟ تو ول یو سالو دس سم. یہ سم ظاہر ہے میتھمیٹیکل کوسچن ہے نا ایک طرح سے، تو ول یو، دیکھیں ویسے تو ہوتا ہے یو ول سالو، تو کیا تم یعنی اسے حل کرو گے، لیکن سوالیہ کے لیے آپ یو سے پہلے ول لے آئے. ول یو سالو دس سم، کیا میں یہ شروع کروں یا کیا میں یہ شروع کروں گا؟ تو شیل آئی اسٹارٹ اٹ. کیا لڑکے پتنگیں اڑائیں گے؟ تو ول بوائز فلائی کائٹس. آپ نے دیکھا بوائز سے پہلے ول لے آئے. کیا نجمہ کپڑے استری کرے گی؟ ول نجمہ آئرن یا پریس دا کلوتھس. ٹھیک ہے، پریس کرنا یا آئرن کرنا دونوں کا مطلب استری کرنا ہے. تو ول نجمہ آئرن یا اور پریس دا کلوتھس. تو یہ تھا سوالیہ بنانے کا یا انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ. تو نیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز آ گئے. ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز آئی آلریڈی ٹولڈ یو ان دا previous tenses that they mostly start with the WH words like when, where, why, what, how, etc etc so on. تو ان کے شروع میں WH words پہلے آئیں گے ڈبل سوالیہ بناتے وقت، جیسے when ہو گیا، where ہو گیا، why ہو گیا، what ہو گیا، how ہو گیا. تو ان کے بعد پھر کیا ہوگا کہ آپ شیل یا ول میں سے ایک لے کے آئیں گے، پھر سبجیکٹ آئے گا اور پھر پریزنٹ ورب یا ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اور پھر آبجیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، ہاں البتہ ہو میں ہم سبجیکٹ نہیں لے کے آتے، کیونکہ ہو میں ہم نے سبجیکٹ کے بارے میں خود جاننا ہوتا ہے. اصل میں اوپر دیکھیں نا جہاں پہ ہم نے ڈبل ایچ والے فقرے وین، ویئر، وائی، وٹ میں، وہاں ہمیں سبجیکٹ پتہ ہوتا ہے. اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی ایکشن ہے جو سبجیکٹ نے کیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ اہم بات ہے کہ ہو والے سینٹنس میں چونکہ ہمیں سبجیکٹ پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم کیسے سوالیہ کے اندر اس سبجیکٹ کو ہو کے ساتھ لے کے آتے. اس لیے ہو کے بعد ہم سبجیکٹ کے بجائے ڈائریکٹ ہم ول یا شیل کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد پریزنٹ ورب کا استعمال ہوگا یا ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اور آخر میں آبجیکٹ کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے سلمہ کب چائے بنائے گی. ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ کے لیے جاننی ضروری ہے کہ آپ پہلے کب، کیوں، کیسے، کہاں، کون وغیرہ وغیرہ کا ترجمہ پہلے کریں گے.
ٹھیک ہے. جیسے سلمہ کب چائے بنائے گی تو اس میں ہم نے پہلے وین کب کا ترجمہ کرنا ہے وین. آپ کو پتہ ہے اسے ڈبل انٹروگیٹو کہتے ہیں اس لیے کہ ہیلپنگ ورب بھی اور یہ ڈبلیو ایچ ورڈز جو ہیں یہ آپ پہلے لے کے آئیں گے. وین ول سلمہ میک ٹی, وین ول سلمہ میک ٹی. دیکھیں وین بھی پہلے ول بھی پہلے, سلمہ جو کہ سبجیکٹ ہے کام کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مزدور ہڑتال کے دوران کہاں رہیں گے, تو پہلے ترجمہ ہم نے کہاں کا کیا. یہ کہاں میں نے لکھا غلط ہے, یہاں نون غنہ ڈالنا تھا, سوری, لکھتے بھی ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں. تو ویئر ول لیبررز اسٹے ڈیورنگ اسٹرائک, ویئر ول لیبررز اسٹے ڈیورنگ اسٹرائک. تو ویئر ول آ گیا. ٹھیک ہے. مزدور لیبررز. آپ کیسے معاملے کو سلجھائیں گے, تو کیسا کیسی کیسے کے لیے ہمارے پاس ہاؤ ہے, تو ہاؤ ول یو سیٹل دا میٹر. ہاؤ ول دونوں پہلے آ گئے. دیکھیں میں نے اس لیے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, وائٹ کلر کے اندر ان کو کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے کے لیے. ٹیکسٹ کے اندر بھی جو ریسٹ آف دا سینٹینس از ان یلو کلر, تو میں نے اسی لیے اس کو وائٹ کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے. میں آج کیا وصول کروں گا, وٹ شیل آئی ریسیو ٹوڈے. تو وٹ شیل دونوں پہلے آ گئے. شیل کیوں آئی ہے, وٹ شیل آئی ریسیو ٹوڈے. دروازے پر دستک کون دے گا, ہو ول ناک ایٹ دا ڈور. اب دیکھیں ہو ول ناک ایٹ دا ڈور میں سبجیکٹ اس لیے نہیں آیا کیونکہ جو دروازے پر دستک دے گا جواب میں وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. ہو ول ناک ایٹ دا ڈور آپ کہیں گے جی دا بیگر ول ناک ایٹ دا ڈور, تو بیگر سبجیکٹ ہو گیا. اسلم ول ناک ایٹ دا ڈور جواب میں چونکہ اس میں سبجیکٹ آتا ہے جس کے بارے میں انکوائری ہم ہو کے ذریعے کرتے ہیں, اس لیے ہو والے فقرات کے اندر ہم سبجیکٹ کا استعمال نہیں کرتے. کون اپنے بال رنگے گا, تو ہو ول ڈائی ہز ہیئر. اگر لڑکیوں کے بابت پوچھا جاتا کہ کون سی لڑکی لڑکیوں میں سے فرض کریں اپنے بالوں کو رنگے گی, تو پھر آ جاتا ہو ول ڈائی ہر ہیئر, ہو ول ڈائی ہر ہیئر. تو آگے یہ ایکسرسائز ہے تو یہ لازماً حل کریں. اگر اس میں کوئی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جیسے قاتل آپ کو پتہ ہے مرڈر ہوتا ہے, پھانسی دینا ہوتا ہے ہینگ, تو روانہ ہوتا ہے لیو فار, قیام کرنا ہوتا ہے اسٹے یا انکیمپ, ENCAMP انکیمپ. مالی کیسے پودوں کو پانی دینا بھی واٹر ہوتا ہے, واٹر سیکنڈ تھرڈ فارم. مکان کی تلاشی کون لے گا, تلاشی لینا آپ کو پتہ ہے سرچ ہوگا. مزدور کہاں کنواں کھودیں گے, کھودنا کیا ہوتا ہے ڈگ, DIG. ویسے اس کی دوسری تیسری فارم ہے ڈگ DUG. لڑکے کیسے دریا کو عبور کریں گے, عبور کرنا ہوتا ہے نا کراس. مداری کب کرتب دکھائے گا, تو مداری میرے خیال میں ہوتا ہے نا یہ جگلر ہو گیا. ٹھیک ہے, جگلر. تو کرتب کیا ہو گیا, ٹرکس بھی ہو گیا کرتب, یا پھر فیٹس FEATS if I'm pronounce it rightly, okay, FEATS فیٹس. ٹھیک ہے. تم گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا کرو گے, گرمیوں کی چھٹیاں سمر ویکیشن. سلمہ کیوں اپنا وقت ضائع کرے گی, کون نتیجے کا اعلان کرے گا, اعلان کرنا اناؤنس ANNOUNCE اناؤنس. ہجوم کو کون پیچھے دھکیلے گا, دھکیلنا ہوتا ہے پش, ہجوم ہوتا ہے موب, یہ یاد رکھیے گا. پش کرنا دھکیلنا, پش بیک پیچھے دھکیلنا. تو ہجوم موب MOB. مزدور کب اپنی ہڑتال ختم کریں گے, گو آن سٹرائک ہوتا ہے ہڑتال کرنا, گو آن سٹرائک. لیکن ہڑتال ختم کرنا کال آف دا اسٹرائک, کال آف CALL, کال آف OFF, کال آف دا اسٹرائک. وہ اپنی سالگرہ کب منائے گی, منانا سیلیبریٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو آج ٹینس آپ کو پڑھایا ہے تو کسی حد تک یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. میں نے اپنے تئیں کوشش کی جو چیزیں میں آپ کو کنوے کر سکوں, جو چیزیں میں آپ کو سمجھا سکوں. اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو کائنڈلی لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا, اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ میری جو نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.